إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں. میرے پیارے ساتھیوں، اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ میں 2 پوائنٹس پر باتیں کروں گا. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے کون کون سے اعمال ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج 24 شعبان ہے. انشاءاللہ ہم بہت ہی جلد رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المعجم الاوسط حدیث نمبر 3939. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رجب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی رجب کا مہینہ داخل ہوتا، قال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں داخل ہوتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رجب و شعبان کا مہینہ نازل فرما، اے اللہ تو ہمیں رجب و شعبان کا مہینہ نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما۔ تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس مہینے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور ہمارے سلف صالحین بھی رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تو اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تراویح کی نماز پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی ہے، اے اللہ تو اس عبادت کو قبول فرما۔ تو ہمارے سلف صالحین بھی رمضان سے پہلے، یعنی رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے کیوں دعا کرتے تھے؟ اس لیے دعا کرتے تھے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو شہید سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اس کے اندر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، زیادہ سوچو میرے پیارے ساتھی، یہ ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ایک رمضان پانے والے شخص کا ہے جو رمضان کے اندر عبادت کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب تعبیر الرؤیا حدیث نمبر 3925۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، بہت ہی زیادہ عبادت کرتا تھا، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جو پہلے آدمی کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، کم جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا تھا، لیکن وہ اس پہلے آدمی سے 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی جو کم عبادت کرتا تھا وہ جنت کے اندر پہلے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب، یہ سپنا لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما بعد مما بين السماء والأرض۔ اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں 1 سال تک زیادہ زندہ نہیں رہا؟ اے میرے صحابہ، دوسرا آدمی 1 سال زیادہ اس کو ملا جس کے اندر اس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس نے روزے رکھے، رمضان مہینے کے اندر اس نے نماز تراویح پڑھی، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اے میرے صحابہ، ان دونوں آدمی کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے،
لیکن ایک آدمی جو کم عبادت گزار تھا لیکن رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے پہلے جنت میں اندر داخل ہو رہا ہے، اس سے رمضان کے مہینے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو عبادت کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، ایک اپرچونٹی مل رہی ہے، کیونکہ سال کے 11 مہینے کے اندر شیطان بالکل کھلم کھلا آپ کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھیوں جس مہینے کے اندر شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3277، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو جب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تو شیطان اپنے بندوں کو بہکا نہیں سکتا، اس لیے ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے ہمیں عبادت کرنے کے لیے اس رمضان کے مہینے میں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب، جب رمضان کے اندر شیطان باندھ دیا جاتا ہے پھر بھی لوگ رمضان کے اندر برائی کیوں کرتا ہے؟ پھر بھی رمضان کے اندر لوگ شراب کیوں پیتا ہے؟ پھر بھی جو رمضان کے مہینے کے اندر لوگ چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، اس کی مثال، اس کا ایگزامپل یہ ہے، جیسے ایک فین ہے، پنکھا ہے، اگر اس فین کو اگر آپ بند کریں ڈائریکٹلی وہ فین بند نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے بند ہوتا ہے، ایک بار میں بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ ٹرین کو دیکھیے، جب ٹرین بریک مارتی ہے ڈائریکٹ ٹرین نہیں رکتی بلکہ دھیرے دھیرے رکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اسپیڈ میں موشن میں ہے، گھوم رہا ہے، لیکن پاور کٹ کرنے کی وجہ سے یا بریک مارنے کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ نہیں رک سکتے کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری عادت ہے کہ ہم 11 مہینے غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر شیطان باندھ دیا جاتا ہے، پھر بھی وہی ہماری عادت چلتے چلتے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، برائی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس کا سمپل سا جواب ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے تو ہمیں اس مہینے کے لیے بالکل ریڈی ہونا چاہیے، بالکل ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں رمضان سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں شاپنگ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شاپنگ نہیں کرتے بلکہ رمضان کے مہینے کے اندر شاپنگ کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو عبادتیں کرنی چاہیے ہم وہ عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اکثر مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس لیے جو بھی کپڑا وپڑا جو بھی کچھ خریدنا ہو آپ رمضان آنے سے پہلے خرید لیں، شاپنگ کر لیں۔ جو بھی گھر کے لیے راشن وغیرہ جو بھی چیز خریدنی رمضان سے پہلے آپ خرید لیں تاکہ آپ بالکل فری ہو جائیں رمضان کے مہینے کے اندر اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج رمضان کا مہینہ تو جیسے داخل ہوتا ہے ہم بالکل تیار رہتے ہیں، 10 دن 20 دن تک بالکل ہم ٹائٹ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی 20 رمضان گزر جاتا ہے ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 10 دن جو آخری بچا ہے یہ شاپنگ کے لیے ہے۔ دن بھر مارکیٹ میں رہتے ہیں اور اسی شاپنگ کرنے کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھتے، یا ہماری مائیں بہنیں نماز بھی نہیں پڑھتی کیونکہ وہ مارکیٹ میں رہتی ہیں، کیسے نماز پڑھیں گی؟ اسی طرح
وہ شاپنگ افطار کے بعد بھی کرتے ہیں، رات بھر شاپنگ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ رمضان آنے سے پہلے جتنے دن ابھی بچے ہوئے ہیں آپ اس کے درمیان کیا کریں؟ شاپنگ کر رہے ہیں۔ اور آپ وہ مبارک دن، وہ مبارک ایام جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر آپ شاپنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 20 رمضان کے بعد جو آج ہم لوگ شاپنگ میں گزارتے ہیں، اللہ کے نبی پر نظر دوڑاؤ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام کو، 10 دنوں کو کس طرح گزارتے تھے؟ اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2024۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو جاگا کرتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر کیا کرتے؟ کمر کس لیتے تھے، عبادت کرتے، رات بھر نماز پڑھتے، تراویح کی نماز پڑھتے۔ لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم ان دنوں میں شاپنگ میں گزارتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اس شاپنگ کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جو روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے یہاں سے ان کو 200 کلو 300 کلومیٹر دور جا کر کے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ معاف ہے اس لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ سمجھو کہ آپ شاپنگ، آپ جو سفر کر رہے ہیں، یہ سفر کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ جا کے ہبلی جائیں، بنگلور جائیں آپ شاپنگ کرنے کے لیے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں نا۔ جب یہ ضروری نہیں ہے تو آپ اتنی دور جا کر کے، آپ اس دور جانے کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شاپنگ کرتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کی شاپنگ پہ، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے آپ کی شاپنگ پہ کہ آپ ایک طرف رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، ایک طرف آپ رمضان کے روزے تو رکھتی ہیں، یعنی شریعت پر تو عمل کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ شریعت کو رون دیتے ہیں، پاؤں تلے دبا دیتے ہیں، آپ اس شریعت کو پامال کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ عید کے لیے ایسا کپڑا خریدتی ہیں، بالکل ٹائٹ آپ کا کپڑا رہتا ہے، آپ کی بچی کا کپڑا بالکل ہاف آستین، بالکل آپ کے بچے کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، ان کی جو ہے کمر دکھائی دیتی ہے، اس کی جو نابھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سارے چیز کس لیے؟ عید کے کپڑے کے لیے خریدتے ہیں۔ ذرا سوچو میری پیارے ساتھی، ذرا سوچو میری پیاری ماں بہنوں، آپ رمضان میں اتنی عبادت کر رہی ہیں تاکہ آپ اللہ کو راضی کریں، دوسری طرف آپ ایسی کپڑا خرید رہی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، ایسے کپڑے آپ کو نہیں خریدنا ہے، ایسے کپڑے آپ کو نہیں خریدنے ہیں جو کپڑے اسلام کے اندر حرام ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس والزنا حدیث نمبر 2128۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم رہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنمیوں کو 2 قسمیں ابھی تک نہیں دیکھی ہیں۔ جہنم کے اندر پہلا وہ شخص ہوگا جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کے برابر جو رسی ہوگی، ان کے پاس لاٹھی ہوگی جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِلَاتٌ، اور وہ عورتیں جہنم کا نہ جائیں گی
جو عورتیں بالکل باریک لباس پہنے گی، جو عورتیں بالکل پتلا لباس پہنے گی، وہ عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی جو بالکل ٹائٹ لباس پہنے گی، جن کے کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کے بدن کا حصہ نظر آئے گا، اور وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گے اور دوسروں کو مائل کریں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ عورتیں بھی جہنم کے اندر جائیں گی جن کا سر، جن کے بال بالکل اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، یعنی وہ گانٹھ باندھ کر کے بالکل اونچا کر کے وہ سر کے بال کو باندھ دے، ایسی عورت بھی جہنم کے اندر جائیں گی۔ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحا، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جا رہی ہوگی۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، میری پیاری ماں بہنوں، ذرا سوچو کہ پتلے لباس اور ایسے لباس جس سے آپ کا پردہ نہ ہو، کپڑے پہننے کا مقصد آپ کا پورا نہ ہو، ایسے عورت جہنم میں اندر جائیں گی۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، آپ عید کے لیے جب کپڑا خریدیں تو اس بات کا بالکل خیال رکھیں۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، کچن میں کام کی وجہ سے بھی رمضان کے اندر عبادت نہیں کر پاتی۔ ایک تو وہ شاپنگ کی وجہ سے عبادت نہیں کرتی، دوسری بات کہ رمضان کے مہینے کے اندر کچن میں کام کرنے کی وجہ سے بھی عبادت نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ صبح سے لے کر رات کے سونے تک صرف کام 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 کرتی ہیں۔ الگ الگ ویرائٹی کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ظہر کے ٹائم سے ہی افطار کے لیے الگ الگ پکوان بنائے جاتے ہیں، الگ الگ کھانے تیار کیے جاتے ہیں، افطاری تیار کی جاتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے بعد بھی کھانا وہ بھی تیار کرتی ہیں۔ پھر افطاری کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر فجر کے ٹائم سحری کے لیے الگ الگ فرائی، مچھلی، چکن، طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ ان چیزوں میں اپنا ٹائم بتا دیں گی، ان چیزوں میں اپنا ٹائم کو آپ گوائیں گی، تو رمضان جیسے مبارک مہینہ میں آپ عبادت کیسے کر پائیں گی؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر کے عورتوں پر اتنا جو آپ پریشر نہ دو، آپ زیادہ ڈیمانڈ نہ کرو کہ ہمیں یہ چیز ہونا، ہمیں یہ چیز ہونا، ہمیں یہ چیز ہونا، الگ الگ طریقے کی چیزیں آپ ڈیمانڈ نہ کریں، بلکہ جو چیز ملے آپ کھا لیں تاکہ گھر کی عورتیں عبادت کر پائے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر۔ کیونکہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے برکت والی سحری کیا ہوتی ہے۔ آج ہم سحری کے اندر کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے چاہیے ہمیں، فرائی، چکن، مٹن چاہیے، دہی چاہیے، نہ جانے کون کون سی چیزیں آج ہم جو ہے تیار کرواتے ہیں ہماری گھر کی عورتوں سے، جن کی وجہ سے یہ بات نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ حدیث کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ برکت والی سحری کون سی ہے، برکت والی سحری کون سی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الصوم، حدیث نمبر 2345، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کے لیے برکت والی سحری کھجور ہے، برکت والی سحری کھجور ہے۔ بس سمپل کھجور کھا کر کے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں صاحب، ہمیں تو کھجور نہیں، طرح طرح کے کھانے چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جو عورتوں کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونا، یہ چیز ہونا، لیکن ہماری عورتیں اس کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتی؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی عورتوں کو زیادہ کھانے پہ نہ لگائیں تاکہ وہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں۔ تو پہلی چیز ہمیں پہلے شاپنگ کر لینی ہے۔ دوسری چیز رمضان سے پہلے ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کی قضا روزہ ہے، کسی کا قضا روزہ ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ ہو سکتا ہے عورتیں حیض کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے، یا نفاس کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا بیمار کی وجہ سے کوئی اگر روزہ چھوڑ دیے ہیں تو وہ فوراً اس روزے کی قضا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1950،
अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, कान यकून अलैया अस्सौम मिन शाबान, कान यकून अस्सौम अलैया मिन रमज़ानी इल्ला फी शाबान। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं रमज़ान के क़ज़ा रोज़े बिल्कुल रमज़ान आने से पहले यानी शाबान के अंदर रख लिया करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, वो रमज़ान आने से पहले क़ज़ा रोज़ा रख लेती थी। इसलिए अगर क़ज़ा रोज़ा है तो मेरे भाइयों, हमें और आपको वो रोज़ा जल्दी से जल्द जो है वो क़ज़ा रोज़ा पूरी करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार रखें, आप छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर रमज़ान के महीने में कोई आदमी मर गया, उसका रोज़ा क़ज़ा हो गया, उस रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप उसके घर वाले की तरफ से कोई भी आदमी उसका रोजा रख लेंगे, कोई भी आदमी उसके घर वाले की तरफ से रोजा रख लेंगे, लेकिन कर्ज रोजा रख लेना है। इसी तरह रमजान आने से पहले हमें तीसरा काम जो करना है वो ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा शाबान के महीने के रोजे रखने हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसई किताब सियाम हदीस नंबर 2357, अनु उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, क़ुल्तु या रसूलल्लाह, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल, लम अराका तसूम शहरन मिन अश-शुहूरि अन तसूम मिन शाबान, आए अल्लाह के रसूल, मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा आपको रोजा रखती हुई शाबान के महीने में देखता हूँ। आए अल्लाह के रसूल, इसका रीजन क्या है? आए अल्लाह के रसूल, इसका कारण क्या है? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन तग़फुलुन नासु बैन रजब व रमजान। आए उसामा बिन ज़ैद, ये वो महीना है जो रजब और रमजान के बीच के अंदर आता है। आए उसामा बिन ज़ैद, ये वो महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान आता है और उसमें लोग अक्सर इबादत में गाफिल रहते हैं। वहुवा शहरुन तुग़फिलुन नास बैन रजब व रमजान। आए उसामा बिन ज़ैद, ये वो महीना है जिसके अंदर लोग इबादत में गाफिल रहते हैं। वहुवा शहरुन तुरफ़उल आमालु इला रब्बिल आलमीन। आए उसामा बिन ज़ैद, ये शाबान का वो महीना है जिसके अंदर हमारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला के पास ले जाया जाता है। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के पास ले जाया जाए तो मैं रोजे की हालत में रहूँ। यानी शाबान का वो महीना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस महीने में हमारे साल भर के नाम अमल अल्लाह के पास ले जाया जाता है, रजिस्टर अल्लाह के पास ले जाया जाता है। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते थे। लेकिन याद रखिए, इस महीने के बाद जो रमजान का महीना आता है ना, रमजान का महीना आता है, इसलिए हदीस में यह मना है कि कोई आदमी रमजान के 1 या 2 दिन पहले रोजा ना रखे। रमजान के 1 दिन या 2 दिन पहले रोजा रखना यह भी हराम है। क्यों? इसलिए कि अगर रोजा रखेंगे रमजान के अंदर तो कमजोर पड़ जाएंगे और कमजोर पड़ने की वजह से वो रमजान के फर्ज रोजे नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो रोजा ना रखें अगर उसको इस बात का डर है। तो मेरे भाइयों, रमजान से पहले हमें तीसरी चीज क्या करनी है? हमें तीसरी चीज ये करनी है कि हमें शाबान की ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना है। इसी तरह रमजान से पहले हमें चौथी चीज जो करनी है वो ये कि हम अपने इमाम से, हम अपने मौलवी से, हम अपने उलमा से रोजे के ताल्लुक से, रमजान के ताल्लुक से ज्यादा मसाइल पूछते रहे। और जिनको कुरान नहीं है या जिनको कुरान नहीं पढ़ने आता है वो 5 मिनट 10 मिनट अपना कीमती समय, अपना कीमती वक्त दे करके आप कुरान सीखें। लेकिन अफसोस होता है, मैं जब से आया तब से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन लोगों की तादाद नहीं बढ़ रही है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों के लिए, बोलते शर्म आती है। मेरे भाइयों, जरा सोचो कि अगर आप कुरान मेरे पास पढ़ने के लिए अगर आपको शर्म आ रही है तो क्या आपको इस बात की शर्म नहीं है कि आपको कुरान नहीं आता? या अल्लाह तबारक व तआला के पास आप क्या मुंह दिखाओगे कि मुझे कुरान नहीं आता था? तो मेरे भाइयों, जिनको कुरान नहीं आता है, चाहे वो कितने ही बुजुर्ग हजरात क्यों ना हो, वो
مسجد کے اندر آپ بیٹھیں یا سوشل میڈیا کے تھرو سے جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے مسجد کے امام کے پاس آپ اپنا 10 منٹ 15 منٹ دے کر کے آپ قرآن کو ضرور سیکھیں، آپ قرآن کو ضرور سیکھیں۔ اسی طرح ان سے مسائل پوچھیں۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ہمیں کچھ دعائیں یاد کر لینی ہے جو دعائیں رمضان کے مہینے کے اندر کام پڑتی ہیں۔ جیسے ہمیں نیا چاند دیکھنے کی دعا یاد کر لینی ہے۔ دعا کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ رمضان کا چاند نکلنے والا ہے لیکن ہم میں سے کسی کو یہ دعا یاد نہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ اپنا ٹائم نکال کر کے، جو آپ ٹائم چائے کھانے کے اندر گزارتے ہیں، جو ٹائم آپ فالتو سمے میں بتاتے ہیں، آپ وہ ٹائم آئے مسجد میں آئے اور 10-15 منٹ آپ مجھے دیجئے، میں آپ کو جو ہے سکھاؤں گا، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، میں سکھاؤں گا۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا کسی کو یاد نہیں ہے؟ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہے، یہ بھی یاد کریں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور دعا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے افطار کرنے کی دعا۔ ہم فوراً تو یہاں کھا لیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے کھانا ہے، لیکن اس کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے۔ افطار کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا بھی آپ یاد کریں۔ اسی طرح رمضان آنے سے پہلے آپ افطار کرنے کی دعا یاد کریں، لیکن ایک دعا جو غلط ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے افطار کے تعلق سے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ کہتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے اس حدیث کی سند میں معاذ ابن زہرہ ایک تابعی ہے، وہ مرسلن اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے نا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ بن زہرہ ایک تابعی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کے حالت میں دیکھا اس کو بولتے ہیں صحابی، صحابی کے بعد جن کو آتے ہیں اس کو بولتے ہیں تابعی۔ تو تابعی ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ بلکہ تابعی صحابی سے روایت کرنا چاہیے نا، کیونکہ اگر وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ صحابی ہو جاتے نا، پھر وہ تابعی کیسے ہوتے؟ تو یہ معاذ ابن زہرہ ایک تابعی ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، جو کہ یہ حدیث مرسل ہے اور یہ مرسل حدیث ضعیف ہے، اس لیے یہ دعا بالکل ضعیف ہے، یہ دعا بالکل ریجیکٹڈ ہے۔ اس لیے دعا آپ کو کیا کرنی ہے؟ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ آپ دعا آپ کو کہنی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دعا یاد کر لیجئے، رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ ہے لیلۃ القدر کی دعا، شب قدر کی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا بھی آپ یاد کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر آپ کو ایک دعا اور بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ رمضان کا مہینہ گزار دیتے ہیں تو پھر آپ عید آتی ہے، اس میں عید مبارک عید مبارک چلاتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ عید کی مبارک عید مبارک عید مبارک کہہ کے نہ دیں، بلکہ تقبل اللہ منا ومنکم یہ کہہ کر کے آپ عید کی مبارکباد دیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور بھی دعا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصوم ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا یاد کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ رمضان کے مہینے کے اندر جن جن دعا کی ضرورت پڑتی ہے آپ رمضان سے پہلے یاد کر لیں، اور یہ یاد کیسے ہوگا؟ جب آپ مسجد میں آئیں گے، مجھے ٹائم دیں گے، تب یاد کرا سکتا ہوں میں، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے سے پہلے ایک اور بھی چیز آپ کو کرنی ہے، جو کہ 5ویں چیز ہے، وہ یہ کہ معاشرے کے اندر اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی ہے، آپ بالکل معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ بھائی بھائی میں اگر جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہے، ننند بھابھی میں جھگڑا ہے، پڑوسی میں جھگڑا ہے، رشتہ دار میں جھگڑا ہے، رمضان آنے سے پہلے آپ معاف کر دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، آپ لوگوں کو معاف کر دو۔ آپ اپنے دل کے اندر بغض رکھ کر کے روزہ رمضان کے مہینے میں عبادت کریں گے، کیا آپ نے سوچ لیا کہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً جائیے، اور آپ سے جو لوگ ناراض ہیں، آپ جن سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں، فوراً آپ جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں رمضان کے مہینے آنے سے پہلے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے سے رمضان آنے سے پہلے ایک اور بھی چیز کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ
آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. عادت بنا لیں نماز پڑھنے کے لیے. 11 مہینے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں, صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں. اس لیے ابھی سے یہ آپ عادت بنا لیں, نماز پڑھنے لگے. اور آپ نشہ وشا جو کرتے ہیں نا, گٹکا, تمباکو, بیڑی, کھینی, یہ سب بھی چھوڑ دیں. عادت بنائیے. اگر آپ 3 ٹائم یوز کرتے ہیں 2 ٹائم یوز کیجئے, پھر دھیرے دھیرے 1 ٹائم یوز کیجئے. اس طرح کرتے کرتے آپ چھوڑ دیجئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ لیے, ہماری عبادت قبول ہو گئی, ہم گل کر رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, کھینی کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, بیڑی پی رہے ہیں, راج نواز کھا رہے ہیں, رجنی گندھا کھا رہے ہیں, اور ہماری عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی. اس لیے رمضان آنے سے پہلے جتنی بھی نشہ کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں, اللہ کے واسطے وہ نشہ کی چیزیں چھوڑ دیں. اسی طرح رمضان آنے سے پہلے 7ویں چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ حرام کمائی کرتے ہیں تو وہ حرام کمائی چھوڑ دیں. اگر آپ کوئی بھی حرام کمائی کرتے ہیں, اگر آپ کوئی مارکیٹ میں جاب کرتے ہیں, اگر آپ دکان دیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو یاد رکھیے آپ بزنس کے اندر دھوکہ دھڑی کرنا چھوڑ دیجئے. ورنہ کیا ہوگا, رمضان کا مہینہ تو آپ کو نصیب ہو جائے گا, رمضان کے اندر تو آپ بھوکے رہیں گے, رمضان کے اندر تو آپ عبادت کریں گے, رمضان کے اندر تو آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے, رمضان کے اندر تو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, رمضان کے اندر تو صدقہ و خیرات کریں گے, رمضان کے اندر ساری عبادتیں کریں گے. لیکن عبادتیں کرنے کے باوجود پھر بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے حرام کمائی کھائی. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الزکاۃ, حدیث نمبر 1015, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو تم حلال کھاؤ اور حرام نہ کھاؤ. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. جو حرام کمائی کھاتا ہے, جس کے باڈی کے اندر, جسم کے اندر ایک لقمہ بھی اگر حرام کمائی کی چلی گئی, یاد رکھو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو میرے پیارے ساتھیو, یہ رمضان سے پہلے چند اعمال ہیں جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے. اسی طرح آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو کیا کیا کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں کیے جانے والا پہلا عمل ہے روزہ رکھنا. آپ روزہ رکھیں, کیونکہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے آپ کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب الایمان, حدیث نمبر 38, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے اندر روزے رکھا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. روزہ رکھنے سے آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھے, بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے لیکن نماز نہیں پڑھتے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, آپ پہلے نماز پڑھے, کیونکہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے, ساتھ ہی ساتھ روزہ ہے. آپ روزہ رکھ رہے نماز نہیں پڑھ رہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کو روزہ رکھوائیے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو بھی آپ روزہ رکھوائیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الصوم, حدیث نمبر 1136, کہ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب یوم عاشورہ آتا تو میں خود روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی. جب بچے بھوک کے وجہ سے رونے لگتے میں اس کو کھلونا دے دیتی, اور اس طرح وہ کھلونے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے افطار کا ٹائم آ جاتا تھا. تو میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں اپنے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچے ہیں, آپ اس کو بھی روزہ رکھوائیے. اگر وہ رو رہے ہیں کھلونا دیجئے, لیکن اس کو روزہ رکھوائیے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں کی جانے والا دوسرا عمل ہے تراویح کی نماز. آپ تراویح کی نماز پڑھیں, کیونکہ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, جب تراویح کی بات آتی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ
तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। मेरे भाई तरावी 8 रकात ये सुन्नत है, लेकिन सवाल ये पैदा कर देते हैं कि जब 8 रकात सुन्नत है तो हरम के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर 20 रकात तरावी क्यों पढ़ी जाती है? पहला जवाब कि मक्का और मदीना हमारे लिए दलील नहीं है। दूसरी बात कि मक्का और मदीना के दो इमाम, एक 10 रकात, दूसरे इमाम 10 रकात करके पढ़ते हैं, ताकि उन दोनों में क्या हो, झगड़ा ना हो, क्योंकि वो इस्लामिक सेंटर है। अगर ये इख्तिलाफ जिस तरह हम लोग कर रहे हैं वहां करने लगे तो फिर बवाल हो जाएगा, इसकी वजह से कर रहे हैं। इसी तरह याद रखिए कि अगर आप उसको ये करके दलील बना करके आप ये कर रहे हैं कि सऊदी वाले कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, एक बात बताओ, सऊदी वाले रफुल यदन करते हैं, आप क्यों नहीं करते? सऊदी वाले जोर से आमीन बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? एक चीज आप देख रहे हैं, दूसरी चीज आप नहीं देख रहे हैं। मेरे भाइयों, तरावी की नमाज 8 रकात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं उसको भी आप बुरा भला ना करें, झगड़ा ना करें, आप प्यार से समझाइए, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। लेकिन 8 रकात वाले 20 रकात को जो गाली गलौज ना करे, बुरा भला ना कहे, और 20 रकात वाले 8 रकात वाले को गाली गलौज ना करे, आप बिल्कुल क्या करें, तरावी की नमाज पढ़ें। इसी तरह रमजान के महीने में जो तीसरा अमल हमें करना है वो ये कुरान की तिलावत। आप अगर कुरान की तिलावत करते हैं, एक हाथ पर 10-10 नेकियां मिलती है। सुभान अल्लाह, एक हाथ पर एक लेटर पर 10-10 नेकी मिलती है। इसलिए आप खुद कुरान की तिलावत करें, घर के अंदर एक माहौल बना ले, बच्चे को आप साथ में ले। बच्चे को साथ में कैसे लेंगे जब आपको खुद कुरान पढ़ने नहीं आता? तो जब आप बच्चे को लेंगे, घर का एक माहौल बना लीजिए कि आप घर के अंदर बीवी बच्चे सारे लोग मिलकर के कुरान की तिलावत करें। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि रमजान के महीने को हम लूडो में, पबजी में और फ्री फायर में इन चीजों में हम अपना टाइम जो बिता देते हैं, और क्या कहते हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या रमजान का महीना टाइम पास करने के लिए है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रमजान का महीना टाइम पास के लिए है? नहीं ना। जब रमजान का महीना टाइम पास के लिए नहीं है तो फिर हम गेम खेल करके, लूडो खेल करके, क्रिकेट खेल करके, फुटबॉल खेल करके और मोबाइल यूज करके आप टाइम पास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना है, रमजान के महीने में ऐसा नहीं करना है। बल्कि अगर औरतें पीरियड की हालत में है, हैज की भी हालत में है, फिर भी हमारे माँ बहनों से कहना चाहता हूं, आप कुरान की तिलावत करें। पीरियड के हालत में, याद रखिए मसला, पीरियड के हालत में, हैज की हालत में औरतें कुरान छो नहीं सकती, लेकिन वो बगैर छोए कुरान पढ़ सकती है, बगैर तस्वीर कुरान पढ़ सकती है। एक तरीका तो यह है कि हाथ में दस्ताना, ग्लव्स पहन ले, उस तरह वो पढ़ सकती है। इसी तरह दूसरा तरीका तो यह है, मोबाइल पे पढ़ सकती है। कुरान छोने मना है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए मना नहीं है, इसलिए आप कुरान बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई दुआ की किताब है, मैगजीन है, कोई पेपर है, आप उनको हैज की हालत में, पीरियड के हाथ में छोड़ सकती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मुशरिकीन को कोई लेटर भेजते, उसके अंदर कुरान की आयतें लिखी होती थी। तो कुफार मुशरिकीन जो एक नापाक इंसान है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो लेटर लिख के देते, उनके हाथ में जाता। ये इस बात की दलील है कि मैगजीन में, पेपर में या किसी दुआ की किताब में जो कुरान की आयत लिखे वो कुरान के हुक्म में नहीं आएगा, उसको बिल्कुल जो है टच कर सकती है, छू सकती है। लेकिन कुरान की बात है तो कुरान को ग्लव्स लगा करके भी करें, या तो मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल के जरिए कुरान पढ़े, लेकिन कुरान की तिलावत करें। इसी तरह रमजान के महीने में एक और भी अमल करना है, वो ये कि हमें ज़िक्र अज़कार करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से जो तौबा करनी है। और खुसूसन इफ्तार के टाइम जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, इफ्तार जब आपके सामने रहता है, उस वक्त जब आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ रिजेक्ट नहीं होती, आपकी दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए इफ्तार जब सामने रहे, आप खुसूसन उसके अंदर जो है दुआ करते रहे, वो दुआ आपकी कबूल होती है। इसी तरह रमजान के महीने के अंदर एक और भी अमल करना है, इफ्तारी कराना। आप लोगों को इफ्तार कराइए, लेकिन इफ्तार करके अब सोशल मीडिया पे मत डालिए। बहुत सारे लोग इफ्तार तो कराते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। ये गलत बात है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको अगर पार्टी देनी है तो सवाब मिलता है, जो रोजादार के बराबर आपको भी सवाब मिलता है। अगर आप रोजे पार्टी कराते हैं, इफ्तार कराते हैं, आपको सवाब मिलता है। इसलिए आप ऐसा करें, लेकिन सोशल मीडिया पे ना डालें। इसी तरह रोजे के महीने के अंदर एक और भी करना है, रमजान के महीने के अंदर एक और भी काम करना है, वो ये कि गरीबों को फितरा देना है। फितरा देना है हर आदमी की तरफ से 2.5 kg अनाज। बेहतर है कि अनाज दें, अगर अनाज नहीं है तो उस 2.5 kg अनाज के बदले में पैसा दे दें।
اسی طرح آپ غریب کو، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کو کھانے کے لیے آپ دیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ راشن کپڑا آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ غریبوں کو جو ہے ڈونیٹ کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رمضان کے مہینے کے اندر رکھنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے سونے 85 گرام ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر چاندی 595 گرام 595 گرام اگر اوپر اگر آپ کو چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی سونے چاندی یا روپیے ہو تو آپ کو سال کے گزرنے کے بعد 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہیں آپ کا انجام یہ ہوگا قیامت کے دن آپ کے گلے میں وہ مال سانپ کی شکل میں آپ کو باندھ دیا جائے گا، توق کی شکل میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ آپ رمضان کے مہینے میں اپنے دنیاوی مصروفیات کو، دنیاوی کاموں کو کم کر دیں۔ آپ نے 11 مہینہ بہت کمایا آپ نے، لیکن رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر آپ دنیاوی کاموں کو، آپ کام کاج کو، کمانے کو کم کر دیں، اللہ کے واسطے کم کر دیں۔ اور یہ نہ سوچیں اگر ہم دکان نہیں کھولیں گے تو ہمارا پیٹ کیسے چلے گا۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں اگر آپ 2 گھنٹہ بھی دکان کھولتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت صحیح ہے اللہ 2 گھنٹے میں آپ کو دن بھر کی کمائی دے دے گا، اس لیے رمضان کے مہینے میں آپ کو دکان نہیں کھولنی ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہیں کھولنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دکان کے اندر پورے ٹائم بتا دیں گے تو قرآن کی تلاوت کہاں کر پائیں گے، ذکر اذکار کہاں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ دنیاوی کاموں کو، چاہے دکان، کاروبار یا کوئی بھی کام ہے دنیا کا، ان کاموں کو کم کر دیں، انشاءاللہ آپ دیگر مہینوں میں آپ بہت کمائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے